ایک نئے محلے میں شفٹ ہوا تو میں روز آفس جاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ ایک پاگل عورت جس کا حلیہ بہت ہی خراب ہوتا تھا وہ ایک بڑی سی دکان پر مسلسل پتھر برسا رہی ہوتی تھی۔ دکاندار کو پتھر لگتے تھے لیکن وہ اسے نہیں روکتا تھا اور کوئی بھی اس عورت کو منع نہیں کرتا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ عورت 10 سال سے اس دکان پر پتھر برسا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ عورت اسی دکاندار کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ ایسا روز ہوتا، وہ دونوں ایک ساتھ گھر جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ دونوں ایک ہی گھر میں داخل ہو گئے، لیکن جب اندر جا کر منظر دیکھا تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عاصم ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے ہر سہولت میں اثر تھی، کیونکہ والد صاحب کی گاؤں میں اچھی زمینیں تھیں اور ہر سال میرے والد کو لاکھوں کا منافع ہوتا۔ بنیادی طور پر ہمارا تعلق ایک گاؤں سے ہی تھا۔ میرے والد صاحب زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی تھے۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، وہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کا مفت علاج کرتے تھے اور مجھے اپنے بابا پر بہت فخر تھا۔ اولاد کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، پر قسمت مجھے کسی اور طرف لے گئی تھی۔ جب بابا کی شادی ہوئی تھی تو وہ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور ایک محلے میں رہنے لگے۔ بابا کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بیٹا انہی کی طرح کامیاب ڈاکٹر بنے، پر ان کا یہ خواب میری بہن جو میری دوسری ماں سے تھی وہ پورا کر رہی تھی۔ میں بچپن سے بہت ذہین تھا، ہر کلاس میں فرسٹ آتا، اور جب میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو جیسے ہی اپنی اماں جان کو بتانے گھر پہنچا تو وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھیں۔ ان کی اچانک موت سے میں بکھر کر رہ گیا تھا، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میرے والد نے میرے لیے خود کو سنبھالا اور میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، پر مجھے جانا پڑا، کیونکہ بابا نے کہا کہ زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی، جانے والے چلے جاتے ہیں، اور اگر آج تم اپنی ضد پر قائم رہے تو اپنی زندگی خود ہی تباہ کر لو گے اور تمہاری ماں کی روح بھی بے چین رہے گی۔ اور ایسے میں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جب ایک دن میرے والد مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجبوری میں ایک عورت کو سہارا دینے کے لیے خاندان کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، پر سب نے کہا ابھی وقت ہے، کل کو بیٹا اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا تو تمہیں کون سنبھالے گا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، میری ماں کی جگہ کیسے کسی دوسری عورت کو دے دی۔ میں نے بابا سے کہا بھی میں آپ کا بیٹا تھا، کبھی آپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کیسے شروع کر سکتا تھا، پر بابا نے کہا سب اچانک ہو گیا، اور تمہاری دوسری ماں بھی بہت اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل افسردہ ہو چکا تھا۔ میرے بابا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میرے دوست میرا مذاق بناتے، میں نظر انداز کرنے لگا، کیونکہ میری اماں جان نے خاموش رہنے اور صبر کی تلقین کی تھی، پر جیسے گھر جاتا تو رشتہ دار الگ شرم دلاتے کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی ہی کر لی تھی تو بیٹی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا پر خاموش رہا، کیونکہ بابا بھی اپنی زندگی میں خوش تھے، اور اگر میں کچھ بولتا بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی جنگ اکیلے تنہا لڑنی تھی اور مجھے مضبوط ہونا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب مجھے لگا انسان خود مضبوط نہیں بنتا، اسے وقت، حالات اور زندگی میں لگنے والی ٹھوکریں مضبوط بناتی ہیں۔ میں نے گھر جانا چھوڑ دیا، اور بابا نے بھی کبھی مجھے پوچھا نہیں کہ گھر کیوں نہیں آتے، اور پھر میں اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ پورے کالج میں میری ذہانت کے چرچے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا، کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر کیا اور میں نے ڈگری حاصل کر لی، اور میں اپنے محلے واپس لوٹ آیا۔ میری دوسری امی بھی اچھی تھی، پر میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، لیکن وہ سب مکروہ فریب تھا۔ مجھے اپنی بہن سے لگاؤ تھا، چاہے سوتیلی ہی صحیح، پر تھی تو بہن ہی۔ میں روز ملازمت کی تلاش میں نکل جاتا۔ بابا پہلے بھی ناخوش تھے، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بنا اور اپنی مرضی کی، اور پھر مجھے ایک اچھی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری ملی جس سے اچھی تنخواہ ملتی، اور آہستہ آہستہ میری پروموشن ہو گئی۔ جب ایک دن میری دوسری ماں کی بھانجی مجھ سے ملنے آئی، وہ بہت خوبصورت تھی، شاید میری دوسری ماں کے خاندان میں سبھی خوبصورت تھے۔ وہ بہت نخرے والی تھی، پر یہاں پرواہ کسے تھی، میں اپنی یونیورسٹی فرینڈ سائرہ کو پسند کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہ جانتے تھے، کسی کو اعتراض نہیں تھا، بس میری ملازمت کا انتظار تھا تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور ان کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ خود اپنے بابا سے بات کرو، پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے بات کرنا چاہی، پر شرم آڑے آ جاتی، اور کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن خود ہی میرے والد میرے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا رقیہ جو میری دوسری ماں ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی بھانجی زرینہ اس گھر میں بہو بن کر آئے، اور یہی موقع تھا جب اپنے بابا کو سائرہ کے بارے میں بتانا تھا۔ میری پوری بات سننے کے بعد میری امید پر پانی پھیر دیا۔
مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا جب بابا نے بتایا وہ زبان دے کر آئے ہیں۔ میں نے بھی صاف صاف بتا دیا شادی کروں گا تو صرف سائرہ سے، ورنہ کسی سے نہیں، اور غصے سے گھر سے نکل گیا۔ شام ہو گئی تھی۔ میری دوسری ماں نے کال کی۔ پہلے کال کٹ کرتا رہا، پھر کال ریسیو کر لی تو دوسری طرف جو سنا مجھے پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ میری دوسری ماں نے میرے اور سائرہ کے رشتے کے لیے ابا کو راضی کر لیا ہے۔ وہ صبح ہی رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک دم سے میری دنیا بدل گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ جلدی سے گھر پہنچا۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی دوسری ماں اچھی لگی۔ سب سے زیادہ خوشی میری بہن کو تھی۔ میں نے سائرہ کو کال کی اور اس کو اپنے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی اور سب تیار ہو کر سائرہ کے گھر پہنچے اور یوں ہماری بات پکی کر دی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری اور سائرہ کی دن رات بات ہوتی۔ میں بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ زندگی کا ہر خواب ہم نے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ میری ماں کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اب کچھ ہی ماہ میں وہ میری بیوی بننے جا رہی تھی۔ سائرہ سے رشتہ ہو جانے کے بعد میں خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہا تھا۔ سب اچھا ہو رہا تھا، پر میں یہ بھول گیا تھا کہ آسمان سے انسان گر جائے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ ہماری منگنی کو 2 ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن سائرہ کے ابا آئے اور رشتے سے انکار کر گئے، اور منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر گئے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ سائرہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ایک دن پتا چلا وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ میرے گھر ایک الگ تماشا بن گیا تھا۔ بابا نے کہا وہ لوگ تھے ہی دھوکے باز، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بہت سالوں سے ان کو جانتا تھا۔ میں ہر وقت کمرے میں رہتا اور جاب پر جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میرا دوست بہت سمجھاتا مجھے، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بہت کوشش کی سائرہ مل جائے، اس سے ایک بار بات ہو جائے، پر نہ جانے پتہ نہیں وہ کہاں جا چکی تھی۔ بس ایک میسج تھا میرے موبائل میں جس کو دیکھتے بھی 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا وہ اب مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا سکتی ہے، ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ اور یہ سب باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ سب کچھ سائرہ کے ماں باپ کی خوشی سے ہوا تھا، اور جب بابا نے شادی کی تاریخ مانگی تو اچانک سارا معاملہ خراب ہو گیا، اور حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا۔ سائرہ کو کھو دینے کے بعد ایسا لگتا جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ بہت محبت کرتا تھا اس سے، پر اب میں ہار چکا تھا۔ سبھی دوست کہتے میں بہت بدل گیا ہوں۔ لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، پر میں ایسا لڑکا نہیں تھا۔ میری زندگی میں ایک ہی لڑکی آئی تھی، وہ سائرہ تھی، اور اب وہی میری زندگی میں رہے گی۔ میں اس کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو نہیں دے سکتا تھا۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کی بھانجی روز آتی، بہت کوشش کرتی میں خوش رہوں، اور پھر جب میں اس کی بات کا جواب نہ دیتا تو پیر پٹکتی ہوئی چلی جاتی۔ ہماری زندگی میں محبت بہت اہم ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے محبت کے بغیر زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بابا نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور میری سوتیلی ماں بہت خیال رکھتی تھی، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی محبت بناوٹ لگتی، یا شاید میں کبھی ان کو قبول ہی کر نہیں سکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر گیا اور سائرہ کو گئے 2 سال ہونے والے تھے، اور بابا بضد تھے میں اپنی دوسری ماں کی بھانجی سے شادی کر لوں، اس بھانجی سے جس کو میں خود باہر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر گھومتے دیکھ چکا تھا۔ بابا نے کہا یا تو میں ان کی مرضی سے شادی کروں یا یہ گھر چھوڑ دوں، اور میں نے بابا کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہ میرا گھر تو تھا ہی نہیں۔ جب میری ماں ہی اس گھر میں نہیں رہتی تھی تو پھر یہ گھر میرا نہیں تھا۔ ویسے بھی اتنے سال ہو گئے تھے، میرے بابا کو وہی کچھ نظر آتا جو ان کی بیوی ان کو دکھاتی تھی۔ میری بہن نے مجھے روک لیا تھا، اور جب ایک دن میری ماں کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، میں بھاگتا ہوا جیسے ہی ان کے کمرے میں گیا تو اچانک دروازہ بند ہو گیا، اور میری ماں کی بھانجی چیخنے چلانے لگی کہ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اور اسی وقت بابا بھی گھر آ گئے، اور میری دوسری ماں کی مکاری اس دن مجھے سمجھ آئی۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ آپ کا بیٹا جب میری بھانجی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو اس کو خراب کیوں کر رہا ہے، اور وہ رونے لگی۔ میں بے قصور ہو کر بھی گناہ گار ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میری ماں نے کہا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی نکاح کرو، میری بھانجی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں شاک تھا جب بابا نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے، اور مجھے دھکے دینے لگے، اور میں بھی پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بابا سے کہا آپ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے، اور جس دن آپ کو صاف صاف نظر آئے گا اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ نکاح میں ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میرا رب سب جانتا ہے میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ دونوں عورتیں سازش کر رہی ہیں، اور جس دن آپ کو احساس ہوگا اس دن میں آپ سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ آپ مجھے پکاریں گے تو بھی میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور میری ماں اپنی جگہ سن ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی سازش ناکام ہو گئی تھی، اور اس دن میں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا،
اور اپنے دوست کے پاس آ کر رہنے لگا، اور پھر کچھ دنوں بعد اپنا ٹرانسفر فیصل آباد شہر میں کروا لیا اور وہیں رہنے لگا۔ سائرہ کو گئے 3 سال ہو چکے تھے، وہ کہاں تھی پتہ نہیں، اور کبھی دل ڈر جاتا کہ کہیں اس نے شادی نہ کر لی ہو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یا شاید مجھ سے بہتر مل گیا تھا جو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سچ کیا تھا میں جاننا چاہتا تھا، خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا۔ میری زندگی بے معنی ہو چکی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کمپنی میں ایڈمن تھا اور میرا ایک دوست بنا اور اس نے مجھے گھر دعوت پر بلایا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پر اس کے بار بار اصرار پر میں اس کے گھر چلا گیا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کتنی دیر مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس لڑکی کو میں پچھلے 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس شہر میں رہتی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی سائرہ منظر سے غائب ہونے لگی، اور اس کے گھر والے بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا تھے۔ جس لڑکے سے کمپنی میں میری دوستی تھی وہ سائرہ کا چھوٹا بھائی تھا، اور گھر اس نے بتایا تھا کہ اپنے باس کو گھر دعوت پر بلایا ہے۔ سائرہ کے چھوٹے بھائی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ شروع سے فیصل آباد اپنی خالہ کے پاس رہتا تھا، اور اس دن میں اپنی جگہ جم چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں نے اگر ایک قدم بھی اٹھایا تو یہ سب خواب ٹوٹ جائے گا، پر سب خواب نہیں تھا۔ زندگی کی تلخیاں خواب نہیں ہوتی، اور میں جو 3 سالوں سے اپنے سوالوں کا جواب چاہتا تھا، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے پاس سے سب الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد مجھے سائرہ سڑک کنارے ملی، اسے ایک لڑکا تنگ کر رہا تھا۔ میں نے جیسے گاڑی پاس روکی، وہ لڑکا مجھے دیکھ کر بھاگ گیا، اور سائرہ کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکا سائرہ سے اس کا پرس چھین رہا تھا۔ میں کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، وہ آج بھی ویسی کی ویسی اپنے چہرے کو حجاب میں چھپائے کھڑی تھی، اور اسے میں لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ کتنی دیر سوچتی رہی، اور جیسے ہی میں جا کر گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں اس سے بہت کچھ پوچھوں گا، پر میں چپ رہا۔ اس لیے نہیں کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں رہی، بلکہ اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر خوش تھی۔ سائرہ کو اس کے گھر اتارا اور واپس لوٹ آیا۔ میری زندگی کی وہی روٹین تھی اور سب صحیح جا رہا تھا، پر میں اندر سے صحیح نہیں تھا۔ میں رونا چاہتا تھا، پر ماما کہا کرتی تھی کہ مرد روتے نہیں ہیں، پر ہر وہ مرد رو پڑتا ہے جب چوٹ دل پر لگتی ہے، اور اس دن میں بہت رویا تھا، اور یہ احساس بھی شدت سے ہوا تھا۔ کبھی ماں باپ کو اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مرد ہے اس لیے روئے نہیں، بلکہ ماں کو چاہیے اپنے بیٹے سے کہے جب دل بھر جائے تو رو لیا کرو، تاکہ اندر کا غبار آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل جائے۔ اگر مرد نہ روئے تو پتھر دل ہو جائے گا، اور میں پتھر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس شہر میں آئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا، جب ایک دن سائرہ کے والد نے مجھے بلایا، اور اسی شام میرا نکاح بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے سائرہ سے کر دیا تھا، کیونکہ سائرہ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا، اور میں سائرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اور ایک سچائی اس دن اور پتہ چلی جسے جان کر مجھے دکھ ہوا، اور وہ یہ کہ جب بابا اور میری دوسری ماں سائرہ کے گھر شادی کی تاریخ لینے گئے تو اسی دن کچھ آوارہ لڑکے آئے اور سائرہ کے والد کو دھمکی دی کہ اگر اس کی شادی کی تو وہ ان کی بیٹی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ پر جب سائرہ نہیں مانی تو میری ماں جو سوتیلی ہی رہی، اس نے سائرہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی سے چلی جائے، اور سائرہ کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ میری دوسری ماں ہے۔ وہ سمجھتی رہی کہ وہ میری سگی ماں ہے۔ میں نے ایک بات جان لی تھی کہ سگی ماں سگی ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو کبھی ایسے نہ کرتی، بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر سب سے لڑ جاتی۔ پر میری سوتیلی ماں نے سازشیں کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اس عورت کی سازش کی وجہ سے 4 سال میں نے ایک اذیت میں گزارے تھے، اور پھر اس دن سادگی سے میں سائرہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا جس نے مجھے میری محبت واپس لوٹا دی تھی۔ میرا گھر جنت بن چکا تھا۔ سچ کہا کسی نے، عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک نئے محلے میں شفٹ ہوا تو میں روز آفس جاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ ایک پاگل عورت جس کا حلیہ بہت ہی خراب ہوتا تھا، وہ ایک بڑی سی دکان پر مسلسل پتھر برسا رہی ہوتی تھی۔ دکاندار کو پتھر بھی لگتے تھے، لیکن وہ اسے نہیں روکتا تھا، اور کوئی بھی اس عورت کو منع نہیں کرتا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ عورت 10 سال سے اس دکان پر پتھر برسا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اور ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عورت اسی دکاندار کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جا رہی ہے۔ ایسا روز ہوتا، وہ دونوں ایک ساتھ گھر جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ دونوں ایک ہی گھر میں داخل ہوئے، لیکن جب اندر کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ دکاندار اس عورت کو لے کر اندر کی جانب بڑھا تو گھر کے اندر سے ایک لڑکی نے ان دونوں کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ روز روز آ کر تماشا مت کیا کریں۔ اور تبھی ایک لڑکا بھی باہر سے آیا۔ اس نے کہا، بابا بس کر دیں، بہت ہو گیا، آپ نے اپنی زندگی جی لی، اب ہمیں اپنی زندگی جی لینے دیں۔ تو اس دکاندار نے کہا، بیٹا
میں تمہاری پاگل ماں کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ وہ آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد رو رہا تھا۔ میں حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور تبھی وہ گھر سے باہر نکلے تو میں نے ان کو روک لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اور میں نے اس دکاندار کو جو میرے باپ کی عمر کا تھا ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو گھر کیوں نہیں جانے دیتا؟ تو اس شخص نے سر جھکا لیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو مکافات کہتے ہیں۔ میں حیرانگی سے اس دکاندار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، انسان بہت ناسمجھ ہے، وہ کبھی وقت پر سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کے خلاف مرضی سے شادی کی تو میری ماں نے کہا میں پچھتاؤں گا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں گھر ہوتا تو میری بیوی میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی، ان کا بہت خیال رکھتی، ان کے آگے پیچھے پھرتی، اور اس کے باوجود میرے گھر والوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میری ماں نے میری بیوی کو دھکا دے دیا اور ہمارا پہلا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ ماں باپ کے لیے پہلی اولاد بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے، اور جب میں اپنی ماں سے لڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ کبھی اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ پر میں بہت بدظن ہو گیا تھا، اب کبھی اپنے گھر والوں پر یقین نہ کرتا۔ اور پھر میری ماں بیمار رہنے لگی۔ میرے ماں باپ کو پتہ نہیں دن بدن کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ ہر وقت سوئے رہتے، اور مجھے بھی اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان کی دیکھ بھال کر لوں۔ مجھے لگتا تھا اتنا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود میری بیوی ان کا خیال رکھتی ہے۔ اور ایک دن میری ماں نے کہا، جس دن تمہاری آنکھوں سے محبت کی پٹی اترے گی اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماں کی بات نظر انداز کر دیتا، اور ایسے ہمارے ہاں دوبارہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ پر میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں اور میری بیوی میں بحث ہوتی رہتی ہے، اور ایک دن میری ماں میری ہی بیوی کو مار رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، اور اپنے ماں باپ سے کہا، مجھے میری زندگی سکون سے جینے دیں، میں تھک چکا ہوں آپ سب کی روز روز کی لڑائیوں سے۔ میں جانتا تھا میری بیوی کو آپ سب نے کبھی قبول کیا ہی نہیں، پر اب بہت ہو گیا، آپ لوگ اپنا کوئی ٹھکانہ دیکھیں۔ اور میری ماں نے جن آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا وہ آج تک نہیں بھول سکتا۔ اور میری ماں نے گھر سے جاتے وقت کہا تھا، ایک وقت آئے گا منصور احمد جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی، اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تم روتے رہ جاؤ گے۔ زندگی مکافات ہے، میں تمہیں بددعا بھی نہیں دوں گی، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ اور میرے ماں باپ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور وقت گزرتا گیا۔ میرا اپنا بیٹا جب جوان ہوا تو اس نے وہی کچھ کیا میرے ساتھ جو کچھ میری بیوی کرتی رہی، اور جس دن میرے ہی بیٹے نے ہمیں گھر سے نکالا اس دن مجھے سب احساس ہو گیا، اور میری بیوی معافی مانگنے لگی، اور اس نے بتایا وہ بہت ظلم کرتی رہی ہے میرے ماں باپ پر۔ اور جیسے میں اپنے ماں باپ سے ملنے اولڈ ہوم پہنچا تو دیکھا میری ماں اور باپ تو کب سے دنیا سے چلے گئے، اور میں بدنصیب انسان تھا جو ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ اور میری بیوی پاگل ہو گئی اور مجھے دکان پر آ کر پتھر مارتی ہے، روز گھر لے کر جاتا ہوں، پر ہمارا بیٹا ہمیں قبول نہیں کرتا، اور اپنی اس بیوی کو اب اس عمر میں چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے جو ظلم میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا ہم دونوں کو مل رہی ہے۔ اور وہ دکاندار رو رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت، دھوکہ ہو، سب واپس لوٹ کر آتا ہے، اور اسی کو مکافات کہتے ہیں۔ وہ بوڑھا دکاندار روتا رہا اور میں نے انہیں جانے نہیں دیا اور اپنے گھر رکھ لیا۔ میری بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اگلے ہی دن اپنی بیوی کو لے کر واپس لاہور چلا آیا تھا، کیونکہ بابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے جو گھر فیصل آباد میں خریدا تھا اس میں آج بھی وہی دکاندار اور اس کی پاگل بیوی رہتے ہیں، اور میں ہر ماہ ان سے ملنے لازمی جاتا ہوں اور ان کا خرچ بھی اٹھا رہا ہوں۔ بوڑھا دکاندار مجھے بہت دعائیں دیتا ہے، اور یہ ان کی دعائیں ہی ہیں جو میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اور میری بہن ڈاکٹر بن گئی تھی، اور میری سوتیلی ماں بھی اپنے مکافات عمل کو پہنچ چکی تھی۔ بابا نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ بابا سب کچھ جان گئے تھے، اور میری سوتیلی ماں کی بھانجی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہمیں جو لوگ دکھ دیتے ہیں ہمیں چاہیے صبر کریں، کیونکہ زندگی مکافات عمل ہے۔